اور اس میں ایک عورت بادشاہ ہے اور وہ پوری قوم بادشاہ سمیت ملکہ سمیت سورج کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. یعنی آپ کی جنات کی حکومت ہواؤں پہ سروے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. آپ نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کے دین کو نافذ کروں گا. کوئی چھوٹا موٹا گاؤں ہوتا, کوئی بستی ہوتی ہے بھائی, تو ہم کہتے چلو بھائی یہ رپورٹ میں نہیں آئی, ٹھیک ہے نا, گوگل میپ میں یہ دھندلی دکھائی دے رہی تھی تو پتہ نہیں چلا. لیکن ادھر تو پوری ایک, جیسے آپ کی ایک طاقتور حکومت ہے نا, ایسی ایک بہت بڑی پاور ہے اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ریاست ہو اور اس میں اللہ کا دین نافذ نہ ہو, اور وہ لوگ کھلے عام کس کی, اللہ کو چھوڑ کے کس کی عبادت کرتے ہو, سورج کی. اصل میں مجھے پتا چلا تھا, میں اس کی رپورٹیں لینے گیا ہوا تھا. اور پھر ہدہد نے, دیکھو پرندوں کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ جو رب دن اور رات کے نظام کو چلانے والا ہے, اندھیروں میں اجالے نکالنے والا ہے, اس کو چھوڑ کر کس کو, جو سورج کو چلانے والا ہے نا, سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, سورج کو بنانے والے کو سجدہ نہیں کر رہے. کیسے بے عقلے ہیں. ہدہد رپورٹ پیش کر رہے ہیں. سلمان السلام کر مجھے بھی, تو ہدہد اگر بت پرستوں کو دیکھ لیتا تو اور حیران ہوتا کہ سورج پھر بھی کوئی کچھ پاور تو ہے نا, ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں میں تو یہ پرندے دیکھ کے ہنستے ہوں گے کہ یار یہ تو بالکل ہی فارغ ہے کہ اپنی ہاتھ سے بنا کے اسی کو پوج رہے ہیں. اور یہ بھی کہنے لگا کہ میں نے ایسی ملکہ دیکھی ہے کہ اس کا بہت شاندار تخت ہے. پہلے زمانے میں بادشاہ کے تخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ معاشی لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے کتنے مضبوط ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تخت میں ہیرے جواہرات اور اتنا کچھ لگا ہوتا تھا جس سے پاور اور طاقت کا اندازہ. تو ہدہد نے کہا بہت زبردست عرش ہے اس کے پاس, تخت بڑا شاندار خاندانی, اور عورت حکومت کر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ننظر, ہم دیکھتے ہیں کہ تو بہانے تو نہیں کر رہا غیر حاضری کے. اصدقت ام کنت من الکاذبین. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب. بولو بھائی, جتنا اللہ علم دے دیتا ہے اتنا پتہ چلتا ہے, جو نہیں بتاتا وہ پتہ نہیں چلتا. یہی ہمارا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی. جو غیب کا علم اللہ نے نبی کو دے دیا اس میں آپ عالم الغیب ہیں, جو نہیں دیا اس میں آپ عالم الغیب نہیں. غیب کا علم ہے وہ علم جو اللہ نے دیا, جو نہیں دیا وہ نہیں ہے. تو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو سچ بول رہا ہے, کیونکہ ہدہد لکھنا پڑھنا تو جانتا نہیں تھا. انہوں نے کہا میں خط دے رہا ہوں, وہ خط لے کے جانا اور اس کا جواب لے کے آنا. وہ پتا تھا اگر کچھ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا, وہ گھماتا رہے گا خط, کیا نہ پڑھ سکے گا نہ اس کا جواب لکھ سکے گا. آگے خط لے کے جاؤ. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بڑا خاندانی خط لکھا. جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے نا, طاقت, تو پھر آپ بات کرنے کا اسٹائل آپ کا وہی اسٹائل ہے. جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر یس سر جی سر کرتے ہیں آپ. سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور تھے, ملکہ سبا بھی طاقتور تھی لیکن یہ بھی تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو ملکہ سبا کو جو پیغام بھیجا, لا تعلوا علیہ, کیسا انداز تھا دیکھو یار. انہ من سلیمان, یہ خط سلیمان کی طرف سے. وَإِنَّهُ, اور اس کا مضمون کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس میں بتا دیا کہ ہم رب کس کو مانتے ہیں, اللہ کو, سورج کو, مخلوق کو نہیں مانتے. یہ آدھی تبلیغ تو اسی سے ہو گئی. کہتے ہیں نا جو حکمت والا ہے نا اس کا کلام مختصر اور جامع, مختصر جامع, ٹو دا پوائنٹ بات. اس کلپ میں جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ بات نہیں ہے, بہت لمبی بات کی ہے. میں نے وہاں کمنٹس میں لکھا ہے جو پوائنٹ کی بات ہے نا اس کو فوکس کرو, یہ جانتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے. خیر, تو اتنے لمبے لمبے نہیں کسی سے سنے جاتے کہ جوابات میں. تو میں نے ان سے کہا, جب میں نے تو نہیں کہا, ملکہ سبا نے, ملکہ سبا کے پاس خط کیا آیا, انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدھی تبلیغ اس سے ہو گئی کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں, ہمارے نظریات کیا ہیں. اگلا مضمون کیا, اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, ٹھیک ہے, سرکشی مت کرو. واتونی مسلمین, اور سب کے سب بندے بن کے چلے آؤ آرام سے, سب کے سب بندے بن کے. نہیں یاری بات میرا, کیا انداز ہے دیکھو یار, پیغمبر کی کیا جلال ہے. ایسی پاورفل حکومت کہ دوسری, جیسے امریکہ نے فون کیا تھا نا جنرل مشرف صاحب کو جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا ہے کہ دوسری کوئی بات ہم نہیں سنیں گے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا,
انہوں نے کہا آپ ہمیں اپنے اڈے دے دیں. انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو جب پاور ہوتی ہے نا تو پھر اسٹائل یہی ہوتا ہے. ایک فون آیا تھا نا کہ بھائی ہمیں آپ کے اڈے چاہیے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے. کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نہیں دیے تو اگلا حملہ پھر وہ انڈیا سے کہیں گے ہمیں آپ کے اڈے چاہیے کس نے حملہ کرنے کے لیے. اس لیے اسلام کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, اپنی طاقت کو مضبوط کرو, مضبوط کرو. دنیا کمزور کو کھا جاتی ہے. ہاں طاقت کا غلط استعمال نہ ہو, کسی پہ ظلم نہ ہو. سلیمان علیہ السلام ظلم تو نہیں کر رہے تھے نا, وہ یہ تھوڑی کرتے میں تمہاری اینٹ سینٹ بجا دوں گا, آؤ ہم نے تمہیں اسلام کی تبلیغ کی ہے, بندی بن کے چلی جاؤ. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, سرکشی مت کرو اور اسلام قبول کر لو فرما بردار بن کے. تم بھی اور تمہارے جتنے بھی ہیں نا بڑے بڑے سب آگے پھر مذاکرات کریں گے, پھر اس حکومت کو کس کے حوالے کرنا ہے, تمہارا ملک تم چلاؤ گے ہم چلائیں گے, یہ بات کی بات ہے. ابھی تو فوری طور پہ کیا ہے, بندے بن کے چلے آؤ. ملکہ سبا بہت ذہین تھی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عورت کو مرد کی نسبت عقل کم دی ہے. یہ حدیث میں ثابت ہے, ناقص العقل ہے, ناقص العقل مرد کی نسبت کم. لیکن بعض عورتیں تاریخ میں مردوں سے کئی گنا زیادہ ذہین گزری ہیں, اور آج بھی ہوں گی جو بیان سننے آ رہی ہیں. صحیح ہے نا. تو بعض خواتین مردوں سے کیا ہوتی ہیں, ذہین. قرآن میں جتنی امتوں کے واقعات ہیں نا, ان کے پاس جب بھی نبی کی دعوت گئی ہے, چاہے وہ بادشاہ ہوں چاہے وہ عام لوگ ہوں, فرعون ہو, سب نے احمقانہ حرکتیں کی ہیں, جذباتی پن میں آئے اور پیغمبروں کی مخالفت خامخواہ میں شروع کر دی. جہاں بھی قرآن میں فرعون کا تذکرہ, قارون کا تذکرہ ہے, قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, جہاں بھی پیغمبر نے دعوت دی تو بجائے اس کے کہ اس پہ غور کریں, سوچیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہوں, تو آؤ ہم جذباتی ہو گئے, نہیں ہم کیسے, ہم تو سردار ہیں, ہم تو یوں ہیں, ہم کیوں مان لیں. ملکہ سبا وہ واحد سمجھدار خاتون تھی جس کے پاس جب خط آیا تو پہلی بات اس نے فوراً فیصلہ نہیں کیا, اس نے کہا پہلے مشورہ ہوگا. یہ بھی قرآن اس کے ایک ایک پہلو کو بیان کرتا ہے. سمجھدار انسان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ فوراً جذباتی نہیں ہوتا, اس کے تمام مفید اور نقصان دہ پہلوؤں پہ پہلے غور کرتا ہے. تو اور دوسری ملکہ سبا کی ذہانت دیکھو. ملکہ سبا نے فوراً اجلاس بلایا. پتہ نہیں اس کا میاں کہاں ہوگا, میں تو اسی لیے سوچتا رہتا ہوں ہے بھائی, ملکہ تو وہ تھی تو میاں کیا ہوگا اس کا, میاں کو نوکر ہوگا گھر میں. ہمارے والا حساب ہو گیا نا, جیسے وہ جو تھے پیپلز پارٹی کی, تو وہی جو بہت زیادہ ڈیٹیل پہ کلپ آ جائے گا یار, آج کل کلپوں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. تو ملکہ میرا خیال ہے وہ ان میرڈ ہوگی یا بیوہ ہوگی, ہاں خیال ہے, رپورٹ نہیں ہے, خیال ہے. تو ملکہ سبا نے پہلی بات تو یہ کہ اپنے درباری جب جمع کیے نا, وہ بڑے بڑے طاقتور اور وہ سارے درباری, ان سے کہا انی القی الیہ کتاب کریم, میرے پاس ایک بڑا عزت والا خط آیا ہے. یعنی خط کے ٹاپک سے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ چھوٹے ذہن والا نہیں ہے, کریم, عزت دار, خاندانی خط. اس سے بھی ملکہ سبا کی ذہانت کا خط کے مضمون سے جیسے آپ جب کسی کے خلاف کمنٹس کرتے ہیں نا تو آپ کے کمنٹس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے, تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق کس فیملی سے. تو اس لیے اپنے خاندان کو بدنام مت کیا کرو. کمنٹس الٹے سیدھے کمنٹس کرنا ہے, مخالفت کرنی ہے کرو, لیکن تمیز سے. تو اس نے جو کمنٹس کیے نا خط پر کہ یہ خط معمولی آدمی کا, کیونکہ عام بادشاہ جب خود خط بھیجتے ہیں دھمکیاں اور غیر اخلاقی زبان, عورت کو خط بھیجیں گے تو اور اس کی توہین کریں گے, اس کی عزت کو اچھالیں گے. اس نے کہا ایک تو اللہ کا نام استعمال کیا, بڑا مہربان نہایت رحم والا, سلیمان کی طرف سے, سرکشی مت کرو. اس نے کہا یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں, یہ کوئی خاندانی آدمی کا خط. تو مشورہ کیا, یا ایھا الملأ افتونی فی امری, ہاں یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتائے کہ اس کا یہ مضمون کہاں سے شروع